افغان طالبان کے 4 ڈرون بلوچستان سرحد پر مار گرائے، ہر اشتعال انگیزی کا مؤثر جواب دیا جائے گا۔ ISPR کے مطابق افغان طالبان رجیم نے 30 جون کو بلوچستان کی سرحد پر 4 ڈرون بھیجے، جنہیں سیکیورٹی فورسز نے کامیابی سے مار گرایا۔ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بننے والی ہر کارروائی کو ناکام بناتے ہوئے خود مختاری پر حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاک افواج ملکی سرحد کے دفاع کے لیے مکمل تیار ہے۔ ثانیہ لاہور میں جاں بحق 14 میں سے 11 بچے سپرد خاک، بچوں کی تدفین کے موقع پر رقت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے۔ مانور اور تسبیح شہزاد کی آج صبح ایمان، عروج اور عبداللہ کی رات گئے تدفین کی گئی۔ نماز جنازہ میں عزیز و اقارب اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سانحہ کہنا لاہور، وزیر اعلیٰ پنجاب کو ابتدائی رپورٹ پیش، تحقیقاتی کمیٹی قائم۔ رپورٹ میں مالک مکان کی غفلت اور عمارت کی خستہ حالی حادثے کی وجہ قرار، لواحقین کی درخواست موصول ہونے پر پولیس قانون کے مطابق مزید کارروائی کرے گی۔ حادثے کی اصل وجوہات کے تعین کے لیے مختلف پہلوؤں سے تحقیقات جاری۔ لاہور میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے کا مقدمہ درج، 5 افراد زیر حراست۔ انفورسمنٹ انسپکٹر نشتر زون کاشف اسلم کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ FIR میں کہا گیا کہ ٹیوشن سینٹر کی چھت پر مرمتی کام جاری تھا، زیادہ وزن پڑنے سے چھت گر گئی۔ چھت پر غفلت اور لاپرواہی کے باعث کام کرنے سے قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا۔ تیزی سے بڑھتی آبادی سے قومی وسائل پر دباؤ بڑا چیلنج ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت بہبود آبادی پر اجلاس۔ خطاب میں کہا کہ وسائل اور آبادی میں توازن ہی پائیدار ترقی کی ضمانت ہے۔ تیزی سے بڑھتی آبادی سے قومی وسائل پر دباؤ بڑھ رہا ہے، جو بڑا چیلنج ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ نیشنل پاپولیشن کونسل کا افتتاحی اجلاس جلد بلایا جائے۔ آپ نے ہرمز ہماری طاقت ہے، میزائل اور یورینیم پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ ایران کا دو ٹوک موقف، تہران کسی بھی صورت اس پر اپنی خود مختاری سے دستبردار نہیں ہوگا۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر کالباف کا بیان، کہا کہ صرف 2 ہفتوں سے بھی کم عرصے میں 4 کروڑ بیرل سے زائد تیل برآمد کیا جا چکا ہے۔ آپ نے ہرمز ہماری علاقائی سمندری حدود کا حصہ ہے۔ امریکہ یہ تاثر دینے کی کوشش نہ کرے کہ ایران نے اس آبی گزرگاہ کو عسکری بنا دیا ہے۔ سرحدی علاقے میں علیحدگی پسند گروہ کے داخلے کی کوشش ناکام بنا دی۔ پاسدارہ نے انقلاب کا دعویٰ، کہا کہ گروہ ایران میں داخل ہو کر تخریبی اور دہشت گردانہ کارروائیاں کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کارروائی کے دوران گروہ کے تمام 6 ارکان مارے گئے۔ واضح رہے کہ ایران میں مختلف سرحدی علاقوں میں کئی مسلح علیحدگی پسند گروہ سرگرم ہیں، جن کے بارے میں تہران اکثر سیکیورٹی خطرات کا الزام لگاتا ہے۔ پاکستان اور افغانستان مسلح تصادم کا خاتمہ کریں، روس کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری کشیدگی پر رد عمل۔ کہا کہ پاکستان اور افغانستان متنازع امور کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کریں۔ واضح رہے کہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے افغانستان سے آنے والے 4 ڈرونز کو کامیابی سے مار گرایا ہے۔ مشن مکمل ہو گیا، مسٹر ملن آپ نے ایک اور کام بھی کر دکھایا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سیکریٹری مارک وین ملن کے ایران کے فیفا ورلڈ کپ سے باہر ہونے کے بیان پر سخت رد عمل۔ کہا کہ دنیا کو یہ ثابت کر دیا کہ آپ کسی بین الاقوامی ٹورنامنٹ کی میزبانی کے اہل نہیں ہیں۔ واضح رہے کہ مارک وین نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ایران کے ٹورنامنٹ سے باہر ہونے پر خوش ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ستمبر میں پہلے مڈ ٹرم کنونشن اور عوامی جلسے کا اعلان۔ کہا کہ ریپبلکن پارٹی ملک کی تاریخ میں پہلی بار مڈ ٹرم کنونشن منعقد کرنے جا رہی ہے، جو 9 اور 10 دسمبر کو ڈلاس ٹیکساس میں ہوگا۔ تاریخی سیاسی اجتماع اور بڑے عوامی جلسے میں گریٹ امریکن کم بیک اور ان کے امریکہ فرسٹ ایجنڈے کی کامیابیوں کا جشن منایا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کو جوہری صلاحیت سے محروم کرنے کے لیے امریکی اقدامات تیزی سے جاری ہیں۔ بھارتی ریاست گجرات میں مزید مساجد اور مزارات مسمار۔ بھارتی جریدے ہندوستان گزٹ کے مطابق کارروائی سے قبل کوئی پیشگی نوٹس بھی جاری نہیں کیا گیا۔
بی جے پی حکومت میں اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کا بدترین استحصال جاری، مساجد و مزارات کی مسماری پر وضاحت طلبگار مسلمانوں کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ آپریشن سندور پر مودی حکومت کی غلط بیانی بے نقاب اپوزیشن اور سابق فوجی قیادت کا غصہ۔ بھارتی جریدے کے مطابق مودی حکومت نے اپنی ہزیمت چھپانے کے لیے ہلاک فوجیوں کے ساتھ بھی غداری کی۔ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آپریشن سندور کو سچ کو 13 مہینے تک چھپا کر فوجی جوانوں کی قربانی کا مذاق اڑایا۔ سابق بھارتی کرنل روہت چودھری کا کہنا ہے کہ مودی کی پارٹی الیکشن جیتنے کے لیے فوج کے نام پر سیاست چمکانے کا دھندا کرتی ہے۔ طالبان رجیم میں بدترین سیکیورٹی صورتحال، افغانستان کا سفر خطرناک قرار۔ آسٹریلیا نے خطرات کے باعث اپنے شہریوں کو افغانستان کے سفر سے سختی سے روک دیا۔ ایڈوائزری میں تنبیہ کی گئی ہے کہ شہری افغانستان کا سفر نہ کریں۔ افغانستان میں آسٹریلوی شہری زخمی اور ہلاک ہوئے، ہمارے شہری غیر قانونی طور پر حراست میں بھی رکھے گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف رواں ہفتے ایران کا دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ دورہ ایران مکمل کرنے کے بعد وزیراعظم ترکیہ بھی جائیں گے۔ مجلس شورا اسلامی ایران کے اسپیکر محمد باقر کالباغ پر اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے نام خط آیت اللہ خامنائی کی تعزیتی تقریب میں شرکت کی دعوت دی۔ ایف آئی اے کراچی کی انسانی اسمگلنگ نیٹ ورک کے خلاف کارروائی، غیر قانونی امیگریشن میں ملوث 3 مبینہ سہولت کار گرفتار۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ملزمان آذربائیجان ملازمت کا جھانسا دے کر شہریوں کو بھجواتے تھے۔ ورک ویزا کے بجائے وزٹ ویزے پر بیرون ملک بھیجنے کا انکشاف۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق متاثرین سے لاکھوں روپے وصول کیے گئے۔ ای این ایف کی ملک بھر میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں جاری۔ 5 کارروائیوں میں 2 ملزمان گرفتار جبکہ بھاری مقدار میں منشیات برآمد۔ ترجمان کے مطابق لاہور کورئیر آفس سے بیرون ملک بھیجنے جانے والے پارسل سے آئس برآمد، ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ لاہور میں ایک گھر پر کارروائی کے دوران ٹراماڈول اور ولیم کی گولیاں بھی برآمد کر لی گئی ہیں۔ بلوچستان کے ضلع چاغی کے علاقے نوکنڈی سے بھاری مقدار میں چرس اور شراب برآمد کی گئی۔ فیصل آباد میں لاپتہ ہونے والے طالب علم کی لاش گندے نالے سے برآمد۔ پولیس کے مطابق واقعہ فیصل آباد کے علاقے ڈی ٹائپ کالونی میں پیش آیا۔ طالب علم 28 جون کو لاپتہ ہوا۔ تھانہ بٹالہ کالونی میں نامعلوم افراد کے خلاف اغوا کا مقدمہ درج ہوا۔ مدرسے کے ہی 2 طالب علموں عرفان اور ریحان نے کمرے کے اندر گلا دبا کر قتل کیا۔ لاش بوری میں ڈال کر سائیکل پر رکھ کر گندے نالے میں پھینک دی۔ ایران کا امریکہ پر فیفا ورلڈ کپ 2026 کی میزبانی کے اصولوں کی خلاف ورزی کا الزام۔ ورلڈ کپ میں ایرانی ٹیم کے ساتھ انتہائی نامناسب سلوک کیا گیا۔ ترجمان ایرانی دفتر خارجہ اسماعیل بقائی کا بیان، کہا کہ ٹیم کے کئی کوچز اور فٹ بال فیڈریشن حکام کو امریکی ویزے جاری نہیں کیے گئے۔ ویزوں کے اجرا میں رکاوٹیں ابتدا سے ہی بڑا مسئلہ رہیں۔ ایرانی قومی ٹیم کو میچ وینیو سے الگ مقام پر ٹھہرانا بھی مسئلہ بنا۔ فیفا ورلڈ کپ میں ناروے نے آئیوری کوسٹ کا خواب 2-1 سے توڑ دیا۔ پری کوارٹر فائنل میں ناروے کا مقابلہ برازیل سے ہوگا۔ میچ کے آغاز میں آئیوری کوسٹ کے جارحانہ کھیل پیش کیا۔ پہلے ہاف کے 39ویں منٹ میں اینتونیو نوسا نے شاندار گول کر کے ناروے کو برتری دلائی۔ اور آئی سی سی ویمنز ٹی20 ورلڈ کپ کے پہلے سیمی فائنل میں آسٹریلیا کی ویسٹ انڈیز ویمنز کو شکست۔ آسٹریلیا کی ٹیم جیت کے بعد 8ویں بار فائنل میں پہنچ گئی۔ ایونٹ کے پہلے سیمی فائنل میں ویسٹ انڈیز کی پہلی بیٹنگ۔ ویسٹ انڈیز نے مقررہ اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 125 رنز سکور کیے۔ ایونٹ کا دوسرا سیمی فائنل آج انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔